ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ نامحرم کی نگاہ۔ ایک محرم اپنی بیوی کو اپنی نگاہ میں رکھے تو اس سے کبھی نامحرم کی نگاہ گمراہ نہیں کر سکتی۔ مقدر اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ مقدر میں نہیں ہوتے، اور جو مقدر میں ہوتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتے۔ دعائیں سکھتی ہے اور احترام بھی لازم ہے۔ فیصلوں کا دل تڑپتا ہے اور مصلحتوں سے بھی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا۔ حکمت کی بات، گویا مومن کی گمشدہ چیز ہے جس سے وہ جہاں دیکھتا ہے لے لیتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دل سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی دامن کی بھی رسوائی۔ ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں، اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی۔ پتھر کو تراشا تو نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔
بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جواب میں ہم صرف ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وقت کے تھپڑوں نے سکھا دی ہوشیاری، ورنہ ہم بھی معصومیت کی حد تک معصوم تھے۔ خوبصورت بات، اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے، تیری ہی دنیا سے۔ اے اللہ مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اقبال لکھتے ہیں، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتی رہتی ہوں۔